الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُزَكِّيهِمْ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد تمامی حضرات انتہائی محبت کے ساتھ اپنے پیارے آقا و مولا تاجدار انبیاء و مصار امت ہادی برحق نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم سرکار حق عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام، السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا راحۃ العاشقین وعلی آلک و اصحابک یا مراد المشتاقین۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توفیق سے ہم سب اللہ کے گھر میں اللہ کی بندگی کے لیے حاضر ہیں۔ خلوص دل سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم حقیر اور تقصیر بندوں کی بندگی کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ہمارا دین اور دنیا دونوں بہتر فرما دے۔ حاضرین محترم، جمعہ المبارک کے ان فیروز بختی کے لمحات کے اندر ہم بندگی کے لیے اکٹھے ہیں، جن لمحات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف و کرم کی بارش برساتا ہے، بے شک بے شک، اور اللہ تعالیٰ نے ان لمحات کے اندر وہ خصوصیت رکھی ہے جو بڑی بے مثال ہے کہ کوئی دامن پھیلائے تو میرا اللہ بلا شرط اسے عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک، بڑے اعلیٰ و عرفہ لمحات ہوتے ہیں جمعہ المبارک کے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ المبارک کے موقع پر اور اس سے پیچھے بھی دو جمعے اسی حوالے سے گزرے کہ ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اعلیٰ و عرفہ ذات کو، بلند پایا شخصیت کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور بزرگان دین کی توجہ سے ہم اسی سلسلے کو آگے لے جاتے ہیں، اور چند باتیں آپ کی خدمت میں
حضرت سیدنا صدیق اکبر سے اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے پیش کریں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کام کرنا اس لیے ضروری ہے، ایک تو نسل نو کو واقف کرنا اور اپنا ورثہ منتقل کرنا، آنے والی نسلوں تک یہ بات ٹرانسفر کرنی، منتقل کرنی کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے مشاہیر، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما جو اسلام کے دامن میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا شانیں عطا فرمائی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر پاک 3 جمعوں سے آپ سن رہے ہیں، آج بھی انہی کا ذکر پاک ہوگا، ایمان کو تازگی اور دلوں کو حرارت ایمان میسر آئے گی، کیونکہ شخصیات کا ذکر بھی تبدیلی کا باعث ہوتا ہے، برکت کا باعث ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک کلمہ خطبے کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو کمال اور شان عطا فرمائی اور بعثت کے جو مقاصد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو بیان فرمائے وہ کامل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد، آپ کے ظہور، آپ کی تشریف آوری کی دعا فرمائی تو قرآن مجید نے وہ کلمات اور وہ خصوصیات جو انہوں نے ذکر کیا اپنی دعا کے اندر کہ اس نبی کے اندر کیا کوالٹی ہو، اس کی آمد کا کیا مقصد ہو، اس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں۔ قرآن کے دامن کے اندر وہ کلمات، وہ دعا اور وہ خصوصیات پہلے ہی ذکر ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہی خصوصیات اور وہی مقاصد بعثت بیان فرمائے جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد بیان کیے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے بیان کیے تھے۔ میں وہ مقاصد جو ہے اشارہ کا عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا، عرض کی کیا پروردگار، ایک نبی ربنا وبعث فیہم رسولا، ایک نبی کائنات میں مبعوث فرما، اشارہ حضور کی طرف تھا۔ فرمایا وہ نبی کیا کرے، تعلیم دے، حکمت تقسیم فرمائے، دلوں کا تزکیہ کرے اور تیری آیات کو پڑھ کر سنائے۔ یہ 4 باتیں میجر ذکر تھی کہ اے پروردگار، کعبہ بھی تعمیر ہو چکا، تیرا گھر سجدہ ریسی کے لیے، زمین نیاسی کے لیے تیار ہو چکا، اب ایک ایسے پیغمبر کی ضرورت ہے۔ جد الانبیاء عرض کر رہے ہیں جن کی نسل پاک سے ہزاروں پیغمبر خدا نے کائنات کو عطا فرمائے، وہ دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا کر رہے ہیں کہ ایسے پیغمبر کی ضرورت ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے اور خانوادے سے نبوت چلی ہوئی ہے، اور دعا یہ کی جا رہی ہے کہ اے پروردگار، ایسا نبی کائنات میں مبعوث فرما جو تیری آیات کو پڑھ کر سنائے، تعلیم اور حکمت عام کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کے دلوں کو پاک کرے۔ انتہائی قابل غور بات ہے۔ فرمایا کہ وہ نبی کائنات میں آ جائے جس نے دلوں کو پاک کرنا ہے، تعلیم کو عام کرنا ہے، تربیت کی سوغات انسانیت کو عطا کرنی ہے۔ مولا وہ پیغمبر کائنات میں بھیجتے، ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ ایک پیغمبر خدا نے آخر میں ایسا بھیجنا ہے جس پیغمبر نے آ کر خدا کی آیات کو پڑھ کر سنانا ہے، تعلیم قوم کو عطا کرنی ہے، حکمت کے خزانے کائنات کو عطا کرنے ہیں، اور انسانی دلوں کو اپنی نظر سے پاک کر کے خدا کا قرب انسانوں کو عطا کرنا ہے۔
تو یہ مقاصد اللہ نے بھی جب حضور کی آمد کا ذکر کیا تو یہی چیزیں بیان فرمائی. فرمایا میرا نبی جو تمہارے پاس آیا ہے وہ میری آیات پڑھ کر سناتا ہے, وہ تعلیم دیتا ہے, حکمت کائنات کو تقسیم کرتا ہے. لوگوں کو بھول ہے کہ وہ دانائی کہیں اور تلاش کرتے ہیں, وہ حکمت کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں. انہیں علم نہیں کہ خدا کی منشا یہ ٹھہری ہے کہ اب جسے بھی حکمت میسر آئے گی در مصطفیٰ سے آئے گی. اب حکمت کے لیے کوئی اور دروازہ نہیں ہے, دانائی کے لیے کوئی اور دروازہ نہیں ہے. دانش کدا ایک ہی دروازہ ہے اور وہ میرے آقا کا دروازہ ہے, وہ در مصطفیٰ ہے, وہ دہلیز مصطفیٰ ہے, اور وہ دربار مصطفیٰ ہے, اور وہ مقام مصطفیٰ ہے. جو بھی میرے آقا سے وابستہ ہو گیا میرے خدا نے دانائی بھی اسے عطا کر دی, علم بھی عطا کر دیا, اور تزکیہ نفس بھی عطا فرما دیا. اگر کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کرتا تو وہ محروم رہے گا. اس کے پاس ڈگریوں کے انبار ہوں, اگر اس کے دل کی سوئی اور اس کے دل کی دھڑکنیں در مصطفیٰ کی طرف نہیں جاتی تو وہ سارا کچھ بیکار ہوگا. لیکن اگر ایک دن بھی سکون نہیں گیا اور دربار مصطفیٰ پر جھک گیا تو خدا حکمت عطا فرمائے. تو جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعلیم لے کر آئے, بڑی توجہ چاہوں گا, وہ تعلیم لے کر آئے, وہ حکمت لے کر آئے, اور وہ تزکیہ نفس اور آیات کا پڑھنا, تو ظاہر ہے اب حضور نے دلوں کو پاک کرنا ہے. اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. حضور کا کائنات میں آنے کا جو سبب ہے وہ دلوں کا پاک کرنا بھی ہے, تزکیہ کرنا, اندر کا پاک کرنا. بڑی اہم بات ہے. جب تک انسان کا اندر پاک نہیں نہ ہوتا, اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کامیابی اسے میسر نہیں آتی. وہ ظاہر کو نکھارتا پھرے, وہ اتراتا پھرے, وہ اپنے آپ پر فخر کرتا پھرے, رنگ برنگے لباس پہنتا رہے, طرح طرح کی جیش بازیاں کرتا رہے, اسے تزکیہ میسر نہیں آئے گا, اسے کامیابی میسر نہیں آئے گی جب تک تزکیہ میسر نہیں آئے گا. فرمایا قد افلح من تزکا, جس نے میرے نبی کا دیا ہوا تزکیہ لے لیا میں رب نے اسے کامیاب فرما دیا. فرمایا وہ جو تزکیہ کرتے ہیں نا, وہ جو انسانی دل کو صاف کرتے ہیں, فرمایا جس آدمی نے وہ علم اور وہ فیضان حاصل کر لیا زندگی اور آخرت اسی کی کامیابی ہو, کسی اور کو کامیابی نہیں ملے گی. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب حضور نے اس تزکیے کا آغاز کیا, اس عمل کا آغاز کیا, تو جس انسانی دل کو سب سے پہلے اس تزکیے کی خیرات ملی ہے اس ہستی کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دیکھیں جو خزانے حضور لے کر آئے, وہ علم کا خزانہ ہو, وہ حکمت کا خزانہ ہو, وہ طہارت و پاکیزگی کا خزانہ ہو, جس ہستی کو سب سے پہلے اس چشمے سے سیراب ہونے کا موقع ملا ہے, اس منبع و مصدر پر منہ لگانے کا موقع ملا ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے, اسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ سب سے پہلے جو دل پاک ہوا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی غور کریں, سیرت کی کتب پڑھیں کہ کس قدر کمال درجے کی طہارت اور تزکیہ اور اخلاص للہیت اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفا, یہ جوہر ویسے نہیں ملے. یہ ساری باتیں اس لیے حاصل ہوئی کہ چشمہ مصطفیٰ پر جسے پہلی میں میسر آئی ہے اسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اسے کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سید الصحابہ ہیں. کیا ہے؟ سید الصحابہ. سارے صحابہ کے آپ سردار ہیں.
جتنے حضور کے لوگ شرف شعبیت سے مشرف ہوئے ان کے سردار ہیں سید الصحابہ ہیں، اور آپ کے نام پر کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ جو آپ کی کنیت ہے ابو بکر، اس کے مفہوم پر اگر آپ غور کریں آپ کو سارے حقائق کھل جائیں گے، نظریاتی بھی، معلوماتی بھی، فکری بھی، ہر لحاظ سے آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا۔ آپ یہ لفظ سنتے رہتے ہیں ابو بکر، سنتے رہتے ہیں نا؟ کبھی آپ نے اس کے معنی پر غور کیا؟ اس کے ترجمہ و تشریح پر غور کیا؟ آپ کو ابو بکر کہتے کیوں ہیں؟ بڑے سادے سے ٹھیٹ سے انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جو درخت ہوتے ہیں نا، پھل سے پہلے جو بھور لگتا ہے نا، پھل سے پہلے اپنے ذہنی سطح کو آپ بیدار کریں تو بڑا خوبصورت انداز سے آپ سیکھ سکیں۔ درخت پر کبھی آم کا درخت دیکھ لیں آپ، پھل لگنے سے پہلے، آم لگنے سے پہلے اس پر کیا لگتا ہے؟ بھور، وہ علامت ہے۔ اور صوفیاء نے بھور کو اپنی شاعری میں بڑا گہرا استعمال کیا ہے۔ تیری داڑھی آیا ہوا، ٹھیک ہے، انہوں نے شعراء نے اس لفظ کو بڑا استعمال کیا ہے اور کمال درجے سے اس لفظ کے معنی اخذ کیے ہیں۔ ابو بکر کا مطلب ہے، بکر کا مطلب ہوتا ہے بھوک، یعنی پھل لگنے سے پہلے وہ جو علامت ہوتی ہے نا، نشانی ہوتی ہے وہ بھور، وہ چھوٹے چھوٹے دانے، وہ علامت ہوتی ہے کہ یہ درخت خالی نہیں ہے، اس پر پھل لگنے والا ہے، اور یہ پہلی علامت ہے پھل کی، پھول کی اور سارے درخت کے کردار کی۔ ابو بکر، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور یہ بتایا کہ میں اللہ کا آخری رسول بن کر کائنات میں آیا ہوں، تو جس ہستی کو سب سے پہلے اسلام کے پھل کا بھور نصیب ہوا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ابھی اسلام پھیلا نہیں، وہ تو آنے والے دن تھے، آنے والے دن تھے، آنے والا زمانہ تھا، لیکن حضرت ابو بکر کی شخصیت پہل کر گئی۔ آپ پہل کرنے والے ہیں، اور صبح کا جو وقت ہوتا ہے نا، صبح کا وقت جب سورج نکلتا ہے، پو پھوٹتی ہے، سورج نکلتا ہے، فجر کا جو وقت ہوتا ہے، اس کے بعد جب یہ روشنی پھیلتی ہے، کبھی آپ وہ منظر دیکھیں، صبح کے منظر کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ ہم غور و فکر سے آ رہی ہیں نا، آپ نہیں کہہ رہا، ہم کہہ رہے ہیں، آپ تو ممکن ہے کرتے ہوں، ہم غور و فکر سے، تدبر سے، تعقل سے آ رہی ہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ حالانکہ صبح کا جو منظر ہے اللہ نے اس کی بھی قرآن کے اندر قسم اٹھائی ہے۔ صبح سانس لیتی ہے، صبح سانس لیتی ہے، اللہ نے اس کے سانس لینے جہان کو تبدیل کرنے کی قسم اٹھائی ہے۔ اور وہ جو صبح کا منظر ہوتا ہے نا، جب روشنی پھیلتی ہے، اندھیرا چھٹتا ہے، روشنی پھیلتی ہے، اندھیرا دور ہو جاتا ہے، اس منظر کو بھی بکر کہتے ہیں۔ تو گویا تاجدار کائنات جب اسلام کا سویرا طلوع کر رہے تھے، تو جس آدمی کو وہ سویرا سب سے پہلے میسر آیا ہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضور کائنات میں روشنی لے کر آئے، سویرا لے کر آئے ہیں۔ تو کسی نے کیا کہا تھا؟ جہاں تاریخ تھا، سلمت کدا تھا، سب کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر اجالا تھا۔ جہاں تاریخ تھا، غور کریں نا، جہاں تاریخ تھا، سلمت کدا تھا، سب کالا تھا، کوئی
پردے سے کیا نکلا؟ گھر گھر اجالا تھا، تو جب اجالے کو تقسیم کرنے کے لیے، روشنیاں کائنات کو بکھیرنے کے لیے، نور اور دانائی اور حکمت کے فانوس منور کرنے کے لیے کائنات میں اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا، تو جس ہستی نے سب سے پہلے اس نور، اس دانائی، اس روشنی اور اس روشنی کی کرنوں کو اپنے دامن میں اور اپنے سینے میں سمیٹا ہے، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کیا اب بھی یہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ پہل کرنے والا کون ہے؟ کیا اب بھی یہ نظریاتی اختلاف باقی نہیں رہنا چاہیے؟ یہ سوچیں، ان کے دھارے بدل جانے چاہیے کہ پہلی شخصیت جس کو اسلام کا نور میسر آیا ہے آزاد مردوں میں، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنی پاک زبان سے یہ ارشاد فرمایا کہ من اراد ان ینصر، کہ جس آدمی کا کبھی دل کرے، یہ وہ تو عربی زبان اہل عرب کی ہے نا، اس کے اندر جو مٹھاس ہے، جو چاشنی ہے، جو حلاوت ہے، جو گہرائی ہے، جو پہنائی ہے، وہ تو وہی جانتے ہیں جو اہل زبان ہے، لیکن ہم تو اصل میں زیادہ اپنی زبان میں سمجھتے ہیں۔ فرمایا جدا دل کرے، اس میں بھی ایک اپنا انداز ہے نا، وہ تو عربی میں من اراد ان ینصر، تو پنجابی میں یہ لہجہ بنے تھے جدا دل کرے، اس لہجے پر بھی غور کریں نا، جدا دل کرے اس بات پہ، ان ینصر عتیقا من النار فلینصر الی ابی بکر۔ فرمایا جس آدمی کا یہ ارادہ ہو، سوچتا ہو کہ میں کوئی ایسا آدمی دیکھوں، میری نظر کو کوئی ایسی شخصیت نوازے، ایسی شخصیت، ایسا کوئی فرد مجھے نظر آئے جس کو اللہ نے حیاتی میں جہنم سے آزاد کر دیا ہے، فرمایا فلینصر الی ابی بکر، اسے چاہیے کہ وہ ابو بکر کو دیکھا کرے۔ یہ دیکھو نا، کمال دیکھو نا، فرمایا جدا دل کرے، اپنے لہجے میں اترو نا، فرمایا جدا دل کرے وہ بندہ ویکھیے جنہوں اللہ تعالیٰ نے جہنم تو دور کیتا ہے، اے نس سے قرآن دا حکم ہے، سیجنبھا الاتقی، اللہ فرماتا اسی دور کر چھڑے ابو بکر نے۔ فرمایا جدا دل کرے کہ وہ بندہ دیکھیے جنہوں رب نے آزاد کیتا ہے جہنم تو، فرمایا فلینصر الی ابی بکر، فرمایا وہ اپنی نظریں ابو بکر کے وجود پر ٹکا دے تو اس کو وہ آدمی میسر آ جائے گا جس کو اللہ نے جہنم سے آزادی عطا۔ اور جو میں بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، پچھلے جمعے پر میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا، اس کی ہم کو ضرورت ہے۔ میں نے کہا تھا محبت کی بڑی تعریفیں ہیں، شاید آپ کو یہ جملہ یاد ہو یا نہ ہو۔ میں نے کہا تھا کہ کائنات میں لکھنے والوں نے، سمجھنے والوں نے، پرکھنے والوں نے، جانچنے والوں نے، علم والوں نے کمال کی تعریفیں لکھی ہیں۔ کسی نے کہا کہ محبت یہ ہے، کسی نے کہا یہ ہے، تو میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا اور وہ مجھے جملہ بڑا خوبصورت لگا، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ محبت اس بات کو کہتے ہیں کہ کسی کی روح اور شخصیت، کریکٹر، کسی کی روح اور کریکٹر، شخصیت، اس کو اپنی روح اور شخصیت میں اتار لینا، یہ محبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی کسی کی روح کو اپنی روح میں اور کسی کی شخصیت کو اپنی شخصیت میں لے آنا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی شخصیت، اپنا کردار اور اپنی روح میں رسول اللہ کی روح کو اتارا تھا، اور جو رنگ ان پر چڑھا ہے
وہ کسی اور پر نہیں چڑھا. صبغت اللہ کا جو رنگ وہاں نظر آتا ہے کہیں اور نظر نہیں آتا. ہر لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خیرات کی. تو میں نے بات جو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے تزکیہ کے حوالے سے. اندر سوچ صاف کرنا. پاکیزگی میں اور صفائی میں فرق ہے. پاکیزگی میں اور صفائی میں فرق ہے. ہم صفائی پر زور دیتے ہیں, پاکیزگی پر زور ہے. یہ بڑا باریک فرق ہے اور یہ ذوقوں پر دستک دیتا ہے. یہ فرق اگر آدمی کے اندر ٹیسٹ ہونا, ذوق ہو, تو صفائی میں اور طہارت میں جو فرق ہے بڑا لطیف اور باریک فرق ہے. وہ انسان کے اندر کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے. صفائی ہوتی ہے کپڑے صاف ہوں, وہ تو مسلم اور غیر مسلم سب کے ہوتے ہیں اور ہم سے زیادہ ان کے ہوتے ہیں. وہ اتنے کیمیکل استعمال کرتے ہیں اپنی ساری باڈی کو صاف رکھنے کے لیے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایسا ہی ہے, بالکل سادہ سی بات ہے نا. وہ صفائی تو کر لیتے ہیں لیکن انہیں پاکیزگی میسر ہے. اس لیے کہ جس نظریے کو وہ فالو کر رہے ہیں وہ صفائی دیتا ہے, پاکیزگی نہیں دیتا. اور صفائی ہو, توجہ کرنا, تو ضروری نہیں کہ پاکیزگی ہو, لیکن اگر پاکیزگی ہو تو لازم ہے کہ صفائی ہو. بات سمجھے نا. یہ ایک فنی سا جملہ ہے کہ اگر صفائی ہو تو ضروری نہیں کہ پاکیزگی بھی, ضروری نہیں کہ اجلے کپڑے پہننے والا اندر سے بھی صاف ہو. اندر پتہ نہیں کتنی میل ہو, اندر کیا کیا خباثتیں چھپی ہوں پتہ نہیں, لیکن اگر پاکیزگی میسر آ جائے. اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہارۃ نصف الایمان, وہ سرکار نے فرمایا پاکیزگی, طہارت آدھا ایمان ہے. یہ نہیں فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان ہے. طہارت, پاکیزگی آدھا ایمان ہے. تو پاکیزگی عطا کرنے کے لیے حضور آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکیزگی عطا کی اس کو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے دیا. میں ایک ایڈ کرتا ہوں اس پہ بات. ہجرت کے واقعات, میں نے واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں, ہم تو سیکھنے والے لوگ ہیں, ہم سیکھنے والے لوگ ہیں. اگر آدمی سفر ہجرت کو دیکھے تو وہ بظاہر سفر ہے. عمومی آدمی اگر اسے دیکھتا ہے یا پڑھتا ہے, اس کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے وہ سفر نظر آتا ہے. لیکن اگر تھوڑی سی باریک بینی سے کام لے تو وہ تہذیب, آداب, تمدن اور طہارت کا ایک بہت بڑا سبق نظر آتا ہے. مؤدب ہونا, مہذب ہونا. اچھا, آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ پہلے آدمی مہذب ہوتا ہے پھر مؤدب ہوتا ہے. اگر تہذیب نہ ہو تو ادب نہیں آ سکتا. تہذیب کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ آپ اکثر استعمال کرتے ہیں, تہذیب, سویلائزیشن. یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کبھی جب درختوں کی ٹہنیاں بڑی بڑی بڑھ جاتی ہیں نا, درخت جو ہوتے ہیں نا جب وہ گھنے ہو جاتے ہیں, ان کی شاخیں طوالت پکڑ جاتی ہیں, تو جو بریدگی کا عمل ہے نا, کانٹ چھانٹ کا جو عمل ہے اس کو تہذیب کہتے ہیں. کانٹ چھانٹ کا جو عمل ہے نا, تو کانٹ چھانٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ درخت کا وجود سلامت رہے, بہار آنے پر اسے رونق میسر آئے اور پوشیدگی سے بچے, تازگی کا دامن تھامے رکھے, خوبصورت لگے, گند نہ پڑے. جب آدمی مہذب ہوتا ہے نا, اپنی کانٹ چھانٹ کرتا ہے کہ ایسے نہیں کرنا بھائی,
یہ کام بھی ٹھیک نہیں، ایسے نہیں کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں، اپنے آپ کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو مہذب بناتا ہے، تب جا کر وہ دروازہ کھلتا ہے جسے ادب کا دروازہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مہذب نہیں ہے تو وہ مؤدب نہیں ہو سکتا، وہ ہزار جانے کرے کھوکھلا ہے جب تک وہ اپنے آپ کی کانٹ چھانٹ نہیں کرے گا، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا، اپنے آپ کو ایک تعلیم کے دائرے میں رکھ کر بہتری کا سفر نہیں کرے گا، جہان ادب سے اس کی واقفیت نہیں ہو سکتی، جہان ادب سے اس کی واقفیت ہے۔ چلو میں عرض کرتا ہوں، ایڈ کرتا ہوں بات کو، آپ سمجھیں، سیکھیں، میں بھی سیکھتا ہوں کہ غار ثور سے نکلنے کے بعد، غار ثور سے ایک مقام ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک اور پیاس کا غلبہ تھا۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سکھانے کا عمل ہے، ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے کوئی خاص وقت بھی ہوتا ہے اور میں وہاں ہوتا ہوں جہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوتا، کوئی نبی بھی نہیں ہوتا، بس رب ہوتا ہے، مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ مقام اور مرتبہ تو یہ ہے، شان یہ ہے، لیکن انسانیت کو تعلیم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے، سوسائٹی کو مہذب بنانے کے لیے، آداب زندگی کو سکھانے کے لیے، تعلیم کے ساتھ تربیت کا پھیلان عام کرنے کے لیے جس بات کی ضرورت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضوں کے مطابق سوسائٹی کے سامنے رکھ دیں گے۔ ایک مقام آیا تو حضرت ابوبکر صدیق صاحب تھے، مجدد پاک نے حضرت ایک بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو حضور کا سایہ نہیں ہے نا، یہ بات توجہ کرنا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں چلتے تھے تو سایہ نہیں ہوتا تھا، بات تو سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں چلتے تو کسی نے سایہ نہیں دیکھا، اور سیرت کتب میں حضور کے جو خصائص بیان ہوئے ہیں ان میں یہ خصوصیت بیان ہوتی ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ مجدد پاک نے بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو حضور کا سایہ نہیں تھا نا، وہ جو حضور کا سایہ نہیں تھا، حضور کا سایہ ابو بکر کا وجود ہے جو ہر وقت ساتھ رہا۔ یہ فاروقی شہزادے نے لکھا ہے، بات عام تو نہیں ہے نا، حضرت عمر کی اولاد سے ہے مجدد پاک، اور 1000 سال کے بعد اس نے اسلامی فکر کو نشاط ثانیہ عطا کی ہے، ریکنسٹرکشن کی ہے جس نے، اس ہستی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جو حضور کا سایہ نہیں تھا نا، وہ ابو بکر کی رفاقت ہے، آپ کی سنگت ہے، آپ کی معیت ہے، سفر میں، حضر میں، شب و روز، امن میں، چاند میں، صبح ہو شام، ہر لمحے رسول اللہ کے ساتھ رہنا۔ کہتے ہیں سایہ وہی تو تھا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے جی، آپ فرماتے ہیں مایہ مصطفیٰ سایہ اصطفیٰ، یہی بات لکھی ہے نا اعلیٰ حضرت نے بھی، کوئی ایک مجدد بات نہیں، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ بہرحال آپ سمجھے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب وہ بھوک اور پیاس تھی تو کہا ابو بکر کوئی چارہ کرے نا، یہ عالم اسباب ہے، یہ طرز زندگی ہے، یہ آداب زندگی ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے، ورنہ جو رب کی مرضی کے بغیر بولتا نہیں اور جس پر وہ لمحات بھی آتے ہیں جہاں کسی کی اپروچ نہیں، رسائی نہیں، اسے کھانے کی کیا حاجت، اسے کھانے کی، لیکن یہ طرز زندگی، اسلوب زندگی ہے۔ کہا جی کچھ کریں تو ایک بکری کے مالک سے، ریوڑ سے کہا گیا کہ یہ ہمیں دودھ چاہیے، انہوں نے کہا لے لو۔ کون انکار کرتا سراپا دیکھ کر؟ یہ بھی ہوتا ہے، کبھی آپ نے تجربہ کیا ہو، آپ نے سوسائٹی میں کبھی یہ بات دیکھی ہو، آپ کے ایکسپیرینس میں ہو کہ کوئی آدمی بڑا سے بڑا بھی بخیل ہو نا، تو کوئی وجیہ آدمی
وجی آدمی، روب والا، سطوت والا، کردار والا، حیا والا، مروت والا، لحاظ والا چلا جائے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ چیز دینی تو نہیں تھی، لیکن آپ آئے، لیکن تو وہ جو حضرت ابوبکر صدیق پر غار ثور میں جو رنگ چڑھا تھا نا، اس رنگ میں رنگے ہوئے صبغت اللہ کے سراپے میں اترے ہوئے جب جا کر کہا تو کہا میں کون ہوں جو انکار کروں؟ لا، اگر غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کی شان کا انکار کی جرت نہیں، انکار کی تو کہا کہ میرے ساتھ اللہ کے رسول ہے، تو دودھ چاہیے؟ انہوں نے کہا لے لو۔ آپ جو دودھ لینا تھا نا، بس یہ نہیں کہ اس نے کہا کہ لے لو اور آپ کہتے ہیں اچھا یہ دے دو، آپ حضرت ابوبکر صدیق نے اس موڑ پہ بتایا کہ میں نے کیا سیکھا ہے، میں نے کیا پک کیا ہے، میری فطرت میں کیا چینج آئی ہے، میں نے شخصیت کو اپنے سراپے میں کیسے اتارا ہے، میں نے کسی روح سے کتنا پیار کیا ہے کہ وہ میری روح میں ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ کہا اچھا ہاں تو آپ نے کر دی، لیکن دودھ لینے پر شرائط میری ہوں، شرائط جیسے جیسے میں کہوں گا آپ کرتے جائیں، اگر یہ منظور ہے تو میں دودھ لے لیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فرمایا سب سے پہلے بکری کو اٹھاؤ اور اس کے تھن صاف کرو، اس کی شیری کو صاف کرو۔ اس آدمی نے اس کو صاف کیا، بکری کے تھن کو صاف کیا، جھاڑا۔ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ میں کس کی صحبت میں رہا، یہ مجھے کس نے آداب سکھائے ہیں۔ اس لیے اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، دونوں تھے۔ اسی طرح زندگی میں ہوتا ہے کہ جہاں فیضان نظر ہوتا ہے اور مکتب کی کرامت ہوتی ہے وہاں رنگ انوکھے ہوتے ہیں، وہاں رنگ۔ ہم نے ہزار لوگوں کو دیکھا ہے، اگر فیضان نظر نہیں ہے تو مکتب کچھ بگاڑ نہیں سکا، ایک ساتھ دونوں چلتے ہیں۔ فیضان نظر کا چشمہ پھوٹتا ہے اور مکتب کا علم جب رنگ لاتا ہے تو انسان کی شخصیت میں وہ جوہر پیدا ہوتا ہے کہ قدسی بھی دیکھ کر کہتے ہیں تو نے سچ کہا تھا، تو نے سچ کہا۔ اب کہا لے لو دودھ، بکری کو اٹھاؤ، بکری کو اٹھایا، تھن صاف کیے اس مالک نے۔ تو کہا اچھا یار اب ابھی دودھ نہ دھونا، دودھ نہیں دھونا، بھی اپنے ہاتھ پانی سے دھو لو، اپنے ہاتھ پانی سے دھو لو۔ وہ آدمی بڑا حیران تھا کہ اجنبی آدمی ہے، ٹف شرائط پہ یہ دودھ رہ رہا ہے۔ پہلے کہتا ہے بکری اٹھاؤ، پھر اس کو کہتا ہے جھاڑو، میں نے اس کو صاف کیا ہے، پھر کہتا اب اپنے ہاتھ دھو، اس نے دھو لیے، ایگریمنٹ تھا۔ تو جب وہ ہاتھ اس نے دھوئے، اچھا اب ایسا کرو کہ جس برتن میں دودھ رکھنا ہے نا، دھونا ہے، اس کو بھی دھو لو اور اس کو بھی تھوڑا سا پانی، چند قطرے پانی کے برتن میں رہنے دو۔ تسی تاراں کٹ دیو نا، اے گل تسی پہلی باری سننی، تاراں تے کٹ دیو نا سارے گزرو، تاراں کٹ دیو نا، اے گل تسی پہلی باری سننی۔ اینو اپنی زندگی چ لیاؤنا بھی ہے، پانی پانا نہیں، پانی رکھنا ہے، چند قطرے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چند قطرے پانی، قطرے، ڈول نہیں، قطرے وہ رکھ لو۔ اس نے کہا کہ میں بڑی دیر سے یہ کام کرتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یار اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دودھ دھویا جاتا ہے نا تو اس میں حرارت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، وہ گرم ہوتا ہے۔ جب دودھ نکالا جاتا ہے نا، آپ سب کا تجربہ ہے، اس میں ہیٹ ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے۔ چند قطرے پانی کے ہوں گے اور وہ حرارت ختم ہوگی، اور جیسے تو دودھ دوہے گا میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ بدلتے ہیں رنگ یا نہیں بدلتے؟ تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی؟ سوچوں کے رخ بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے؟ زندگی کی طرز تبدیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ لیکن یاد رکھو یہ تبدیلی کسی اور دروازے سے نہیں آتی، یہ انقلاب، یہ تغیر، یہ اسلوب کسی اور دروازے سے میسر نہیں آتا، آمینہ کے لال کے دروازے سے۔
یہ آداب کون سکھاتا ہے؟ محبت سکھاتی ہے۔ کہا کہ جیسے آپ دودھ دوئیں گے دودھ گرم ہوگا اور وہ نہیں پیا جاتا، چند قطرے ہوں گے تو دودھ کی حرارت ختم ہوگی، میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں پینے کے قابل بنا کر پیش کرتا ہوں۔ اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے، اس کے جتنے گوشے کھولے جائیں کم ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے سینوں میں حضور کی محبت ہوگی تو زندگی کے رنگ اور ڈھنگ بدل جائیں گے، انداز بدل جائیں گے، ضابطے بدل جائیں گے، قانون بدل جائیں گے، اور آپ کے ہر موڑ پر زندگی میں حسن آ جائے گا۔ یہ دیکھو نا، بظاہر اس وقت کی بات ہے، آج صدیوں بعد بھی ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جو تزکیہ حضور نے جو درس کھولا تزکیے کا وہ ایسا لیا تو پھر صدیوں بعد بھی احسان دانش جیسا آدمی کہتا ہے لے سانس بھی آہستہ کے خلاف ادب نہ۔ یہ آداب سکھائے گئے ہیں۔ آخری بات ہے، اس کو توجہ سے سنیں اور یہ اپنا گفتگو ختم کریں۔ آپ زندگی میں طہارت کا سفر کریں۔ میں نے کل بھی، شاید حافظ صاحب ہیں یا نہیں، میں نے کل بھی ایک تقریب میں اسی علاقے میں کہا تھا کہ جب تک آپ طہارت کو آرگنائز نہیں کرتے کبھی بھی آپ اپنی شخصیت کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ اس راہ کے مسافر نہیں بنتے آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ بیرونی دنیا کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ وہاں جاپان کا ہے کہ وہاں ریل گاڑی میں کثرت سے چوریاں ہوتی تھیں۔ ریل گاڑی کے اندر ہے، ریل گاڑی کے اندر چوریاں ہوتی تھی، ڈاکو بیٹھ جاتے، لوٹتے، راہزنی ہوتی۔ تو انہوں نے اشتہار دیا، میں مختصر کر رہا ہوں، اشتہار دیا کہ کوئی آدمی ہے جو اس ٹرین کے سفر کے دوران جو ڈکیتیز ہوتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول کرے، کوئی ایکسپرٹ ہو، کنسلٹنٹ ہو، اس لحاظ سے کوئی تجربہ رکھتا ہو، وہ آئے اور یہ ہمارا مسئلہ حل کرے۔ تو ایک آدمی نے کہا میں کر سکتا ہوں۔ اس کو وہ سسٹم دے دیا گیا۔ اس نے کیا کیا کہ کوئی سختی نہیں کی، کوئی زیادہ امپلیمنٹیشن نہیں کی لاز کی، قوانین کی۔ اس نے اتنا کیا کہ وہ جو گند پڑا ہوتا تھا نا ڈبے میں، ڈبوں کے اندر جو گندگی، سگریٹ کے ڈبے، مونگ پھلی کے چھلکے، پھل کے چھلکے، طرح طرح کے گندے شاپر، اس کو پابندی سے صاف کروانا شروع کر دیا اور بڑے ڈسپلن کے ساتھ ٹرین چلتی ہے۔ اب لوگ آٹومیٹکلی ان وارداتوں کو کم کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات تو بڑی گہری ہے، لمبی ہے، لیکن بتایا یہ گیا تھا کہ جب آپ پاکیزگی کا، صفائی کا، ستھرائی کا ماحول کو، ذہن کو، قلب کو، سوسائٹی کو، معاشرے کو، ملک کو، گھر کو، ذہن کو آپ صفائی، ستھرائی اور پاکیزگی کے مسافر بنا لیتے ہیں، آٹومیٹکلی آپ کی طبیعت سے نقائص ختم ہوتے جاتے ہیں اور آپ کی شخصیت اجلی بن جاتی ہے، نکھرتی جاتی ہے، ندرت آ جاتی ہے، لطافت آ جاتی ہے، حساسیت آ جاتی ہے، آپ ڈیلیکیٹ پرسنالٹی تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اس کا مسافر بنے۔ صحابہ میں یہ کمال تھا کہ انہوں نے حضور کا دیا ہوا سسٹم اپنی طبیعت میں لانچ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آج بھی سبق وہی ہے، آپ باوضو رہیں۔ یہاں سے کل میں نے ادھر بتایا تھا، باوضو رہیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی، جبری نہیں، عادت آپ بنائیں گے، کھانے پہ کنٹرول کریں گے، کھانے میں وقفہ زیادہ کریں گے، یہ ترکیب، باوضو رہنا شروع کریں گے تو یہ پہلا سفر ہے جو اسلام عطا کرتا ہے کہ آدمی طہارت کی طرف اس کا مسافر بن جائے۔ آپ نظروں کی حفاظت کریں گے۔ بڑے بڑے ہم نے چلے کاٹنے والے دیکھے ہیں، روتے پھرتے ہیں کہ کچھ نہیں ملتا۔ جب تک آدمی اس سفر کا مسافر نہیں بنتا، اللہ نے قرآن میں یہ اصول دے دیا کہ میں نے اسے کامیاب کیا ہے جس نے اندر ٹھیک کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے بعد پہلے انسان ہیں جنہوں نے اندر ٹھیک کیا اور کائنات کو دکھایا
اور ثابت کیا اور رہتی دنیا کا آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت، آپ کے کارنامے، آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید بن گئے۔ آج بھی اگر عشق کے جہان کا دروازہ کھولنا ہو تو پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ ادب کے جہان کا دروازہ کھولنا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ حاضری دینی پڑتی ہے۔ دیکھیں جب حضور لینے کے لیے گئے حضرت ابوبکر صدیق کو تو جا کر ابھی حضور نے اپنے پوٹے بھی ایسے نہیں کیے تھے، دروازے پر دستک دینے کے لیے یہ پورے لگائے نہیں تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے دھڑک کر کے دروازہ کھول دیا تو حضور حیرت میں آئے۔ یہاں آپ کو سمجھ نہیں آئی، بے شک بے شک حیرت میں آنا مولانا روم نے مثنوی کے اندر لکھا ہے کہ جب آدمی کو حیرت آتی ہے نا، یہ منہ میں انگلی ڈالتا ہے، تعجب ہوتا ہے، اس کے بعد اگر وہ راز نہ کھلے آدمی پھٹ جائے، پر سرکار ہے، رحمت عالم ہے، سید الانبیاء ہے، آپ حیرت میں آئے تو فوراً آپ نے سوال کیا ابوبکر میں نے تو ابھی دروازے پر دستک بھی نہیں دی اور دروازہ ٹڑک کر کے کھول دیا، سبب کیا ہے میں حیرت میں ہوں؟ تو کہا یا رسول اللہ ایک دن تقریباً 6 ماہ پہلے آپ نے کہا تھا کسی ساتھی کی مجھے رات کو ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس دن سے آج تک میں سویا نہیں، رات کو جب آتا ہوں تو دروازے سے ٹیک لگا کے ایسے کھڑا ہو جاتا ہوں، ٹیک بیک سائڈ لگا کر کہ جب بھی وہ آئیں گے تو ذرا بھی انتظار نہ کرنا پڑے، وہاں میرا محبتوں کا جہان آباد ہے، میں نے فوراً دروازہ کھولنا ہے، تو سرکار کی حیرت مسرت میں تبدیل ہوتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں حیرت جب مسرت میں تبدیل ہوتی ہے تو طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ رات کو حضور گئے، دروازہ کھلا، حیرت مسرت میں تبدیل ہو گئی، تو انتہا بھی تو دیکھیں نا سرکار کا لاجواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت کے اندر جو محبتیں تھیں ان سے ہمیں بھی سوغات عطا فرمائے، جو عشق تھا وہ ہمیں اس سے کوئی حصہ قطرہ ذرہ مل جائے۔ آپ ان کا ذکر پاک کیا کریں، صحابہ کو پڑھا کریں، صحابہ کے ذکر کے اندر اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ آدمی پمپ ہو جاتا ہے ایمانی لحاظ سے، جینے کے قابل ہو جاتا ہے ان کے واقعات پڑھنے سے، داستانیں پڑھنے سے، حالات پڑھنے سے۔ وما توفیقی الا باللہ، جن دوستوں نے سنت ادا فرمانی۔